أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات صدق اللہ العلی العظیم۔ لائق احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 10 گنہگار عورتیں۔ اس کتاب میں 10 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر جہنم میں جلتا ہوا دیکھا ہے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ ان 10 عورتوں کا تذکرہ قسطوں کی شکل میں آپ کے سامنے کیا جائے، تاکہ ہماری جو مائیں بہنیں مستورات معزز و مکرم طالبات ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور وہ اپنے آپ میں ان باتوں کو سن کر اپنا محاسبہ کرے اور اپنا جائزہ لے۔ اسی مناسبت سے ہم نے یہ سیریز، یہ قسطیں شروع کی ہیں۔ آج کی پہلی قسط ہیں اور آج کی پہلی قسط میں پہلی گنہگار عورتوں میں سے پہلی عورت کا تذکرہ ہوگا۔ چلیے بات شروع کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ دونوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رونے کا سبب اور رونے کی وجہ دریافت کی اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا دکھ اور تکلیف ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ کا وہ منظر جو میں نے معراج کے موقع پر دیکھا تھا یاد آیا، اور مجھے وہ منظر کی یاد آنے کی وجہ سے بہت زیادہ رونا آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ منظر کیا ہے؟ آپ ہمیں بتلائیے، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ ہمیں بتلائیے، وہ کیفیت کیا ہے؟ آپ ہمیں بتلائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں جب جبرائیل کے ساتھ میں معراج پر گیا تو میں نے بہت سارے جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھے اور دیگر آسمان کے مناظر دیکھے، لیکن میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا۔ اس کی کیفیت اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ جہنم میں اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا جہنم کی تپش کی وجہ سے، آگ کی حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ جیسے ہی یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھی، انہوں نے سنی تو وہ کھڑے ہو گئی اور کھڑے ہو کر انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابا جان، آخر وہ وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وہ غلطی تھی؟ کیا اس کا وہ گناہ تھا؟ کیا اس سے وہ دنیا میں معصیت ہو گئی تھی؟ کیا وہ چیز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں اپنے سر کے بالوں سے لٹک رہی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ، اس کا گناہ یہ تھا، اس کا معمول یہ تھا کہ وہ دنیا میں ننگے بال پھرا کرتی تھی، ننگے سر پھرا کرتی تھی۔ وہ لوگوں سے اپنے بالوں کا حیا، اپنے سر کا حیا نہیں کیا کرتی تھی۔ لوگ اس کے بالوں کو دیکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا فرمایا، اور میں نے
اس کو اس عذاب میں جہنم میں دیکھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اس موقع سے ہمیں اپنے گھر کی مستورات کا جائزہ لینے کا بہت بڑا لمحہ، بہت بڑا موقع ہے کہ ہماری گھر کی مستورات کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ننگے سر، ننگے بال گھر میں یا گھر سے باہر محلے میں یا بازاروں میں یا اسکولوں یا کالجز میں یا پھر اور دیگر جگہوں پر گھوم یا پھر تو نہیں رہی ہیں۔ کتنی ہماری عورتیں، مسلمان بچیاں آج میک اپ کی زینت بنی ہوئی ہیں، سر ننگا، بال بکھرے ہوئے ہیں، زیب و تن اتنا باریک پہنا ہوا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء جسم نظر آ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورت پر کہ جس کے جسم کے سارے بال اور جسم کے سارے نشیب و فراز اور اعضاء نظر آ رہے ہو، اور جس نے باریک لباس زیب تن کیا ہو۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو اور اس کی ہوا سے بھی ایسی عورت کو محروم کر دیں گے۔ یہ موقع سوچنے کا موقع ہے، یہ موقع غور و فکر کرنے کا موقع ہے۔ کئی خبریں اور کئی اطلاعات ملتی ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مائیں اپنے بچیوں کو لے جا کر غیر مردوں کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے کر ان سے مہندی اتارتی ہیں، ان سے ڈیزائن بناتی ہیں۔ شادی کے موقع پر بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ دلہن کو سجانے اور سنوارنے کے لیے عورت کا نہیں بلکہ مردوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ہماری مسلمانی پر، ہماری بچیاں پینٹ شرٹ میں گھومتی ہیں، اور جب ماں باپ کو اطلاع دی جائے تو 100 میں سے بہت کم 20% ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کا اقرار کرتے ہیں، 80% الٹا بولنے والے کو غصہ کرتے ہیں کہ تم کون ہو ہماری بچیوں کی نگرانی کرنے والے، وہ جیسے جی رہے ہیں انہیں جینے دو۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا المناک اور دردناک واقعہ ہے کہ حضور نے ننگے سر اور ننگے بدن رہنے والی عورتوں کو جہنم میں جلتا ہوا، سروں کے بال کو لٹکتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ پہلی عورت ہیں جس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اور 9 عورتیں باقی ہیں۔ آگے ہم بتلائیں گے کہ وہ کون 9 عورتیں تھیں اور ان کی کیا وجہ تھی اور کیا وجہ بنی اور کیا ذریعہ بنا کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ اللہ تعالی ہماری تمام عورتوں کو جہنم والے کام، جہنم والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والی تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔